السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سمجھا کہ صدقۃ الفطر کی فضیلت کیا ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ صدقۃ الفطر کس شخص پر واجب ہوتا ہے، صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے اور کن کن لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص بھی زندگی کی لازمی ضروریات، حاجات اصلیہ کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہیں ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں۔ اس پر ایک مستقل ویڈیو زکوٰۃ کے نصاب کے تعلق سے بن چکا ہے کہ ہر وہ شخص جو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر قیمت کا مالک ہو اور یہ روپیہ پیسہ قرض وغیرہ سے خالی ہو تو پھر اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ہر وہ صاحب نصاب شخص جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں اس کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں دو فرق ہے۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر کے نصاب میں نصاب کو مکمل کرنے کے لیے ہر اس چیز کا حساب لگایا جائے گا جو استعمال اور ضروریات کے علاوہ ہیں، چاہے وہ تجارت کے لیے ہو چاہے وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ جیسے اگر کسی کے پاس ایک سے زائد مکانات ہیں، جو مکانات کبھی اس کے استعمال میں نہیں آتے، خالی پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس میں اس کی تجارت کی نیت بھی نہیں ہے، تو ان مکانات کو صدقۃ الفطر کے نصاب میں اس کا حساب لگایا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ صرف مال نامی میں واجب ہوتی ہیں، بڑھنے والے مال میں واجب ہوتی ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اسی طرح مال تجارت ہے، مویشی وغیرہ ہیں۔ لیکن صدقۃ الفطر کے نصاب میں نصاب کو مکمل کرنے کے لیے مال کا نامی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صدقۃ الفطر کے نصاب میں ہر اس مال کو شامل کیا جائے گا جو مال اس کی ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہیں۔ گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا استعمال کئی سالوں تک نہیں ہو پاتا۔ گھر میں ضروریات کے علاوہ کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں کہ کئی سالوں تک انہیں استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ٹی وی وغیرہ گھر کے اندر ہوتی ہیں، ٹی وی بھی استعمال اور ضرورت کے اندر داخل نہیں ہے، اس کا بھی حساب لگایا جائے گا صدقۃ الفطر کے نصاب میں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد موبائل ہیں، کسی کے پاس ضرورت سے زائد گاڑیاں ہیں جو کبھی بھی استعمال میں نہیں آتی، ان کا بھی حساب لگایا جائے گا، چاہے یہ چیزیں تجارت کے لیے ہوں یا تجارت کے لیے نہ ہوں۔ اور اگر زکوٰۃ کا نصاب ہم دیکھیں گے تو زکوٰۃ کے نصاب میں صرف مال تجارت کو ہی شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، لیکن ہر وہ شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہو ضروری نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو۔ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ایک ہے اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ اور ایک مرتبہ عرض ہے، اچھے سے سمجھ لیں کہ صدقۃ الفطر کے نصاب میں ضروریات اصلیہ کے علاوہ جتنا بھی سامان ہے گھر میں یا گھر کے باہر جو ہمارے کبھی استعمال میں نہیں آتا، ان سب کا حساب لگایا جائے گا اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے یا نہیں وہ دیکھا جائے گا۔ اگر بنتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا، اگر نہیں بنتی تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے نصاب میں ان چیزوں کا حساب نہیں لگایا جائے گا، بلکہ زکوٰۃ کے نصاب میں سونے چاندی، مال تجارت اور روپیے پیسوں کا حساب لگایا جاتا ہے، مال نامی کا حساب لگایا جاتا ہے، مال غیر نامی کا حساب زکوٰۃ میں نہیں لگایا جاتا۔ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اس لیے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں اسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہوتی۔
تو یہ ایک فرق ہے۔ اور دوسرا فرق صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ سال گزرنے پر لازم ہوتی ہیں، سال گزرنے پر اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ صدقۃ الفطر کے نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ عید کے دن صدقۃ الفطر کے نصاب کا مالک ہے تو اس پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کن کن لوگوں کی طرف سے نکالنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے، جو نابالغ بچے خود کسی نصاب کے مالک نہ ہوں، ان کی طرف سے ان کے باپ پر صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، اور اگر وہ بچے خود صاحب نصاب ہوں، کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وراثت وغیرہ میں انہیں اتنا مال ملا ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہیں، تو اگر نابالغ بچہ خود صاحب نصاب ہو تو ان کے مال میں سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا بچہ کم عقل ہے، کمزور ہیں، پاگل ہیں، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، اگرچہ وہ بڑی عمر کا ہو، اگرچہ وہ بالغ ہو چکا ہو۔ اسی طرح مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں کہ بڑی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکالنے کی ذمہ داری باپ کی نہیں ہے۔ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ باپ پر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بچے باپ کی پرورش میں رہتے ہوں اور باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیویاں یہ خود اتنے مال کے مالک نہیں ہوتی اور اتنی وسعت ان کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ صدقہ فطر نکال سکے، اس لیے اگر اس کی طرف سے شوہر ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، خواہ بیوی سے اجازت لی ہو یا اجازت نہ لی ہو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ صدقۃ الفطر کے چند مسائل ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل ہیں، ان مسائل کو اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کر کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دین اور شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے، محض نالج کے اوپر، معلومات کے اوپر، سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین اور شریعت کے باتوں پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔